بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کا یہاں تشریف آوری کا شکریہ، خصوصاً جو تمام دوست اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، جناب چودھری ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب، سرفراز گوندل صاحب، ارشد اوان صاحب، بریگیڈیئر شاہرام صاحب، پھر ہمارے دوست تشریف لائے ہیں بیریا ٹاؤن سے، یہ یہاں پہ وزٹ کے لیے آئے تھے، حسین مغل صاحب ان کے لیگل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، پھر باقی ساری ٹیم، سبتین صاحب، پراچا صاحب، خالد صاحب، شنشال صاحب، اور لیگل ڈپارٹمنٹ سے ذوالفقار صاحب، اور تیرا نام بھول گیا ہوں، نام بتا دے یار اپنا، لیاقت صاحب، ولی صاحب تشریف رکھتے ہیں، حسیب صاحب، حمزہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ تمام احباب سب کا نام لینا ممکن نہیں، لیکن سب ہیرے ہیں اور جو شروع سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان شہداء کی فاتحہ سے کرنا چاہوں گا جو 4 جانیں یہاں پر ہمارے دشمنوں کے غلط عزائم کی بھینٹ چڑھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کا خون جو ہے وہ قبول کیا ہے اور وہ شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے ہیں، تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے فاتحہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ آمین۔ وہ شہداء جنہوں نے جہاں پہ اپنی جان اللہ پاک کے سپرد کی، وہ اپنے گھر سے روزی روٹی کے لیے یا کسی نیک مقصد کے لیے نکلے تھے اور پھر وہ اپنے گھر نہیں جا سکے، اور ہم ان کا یہ احسان زندگی بھر نہیں جھکا سکیں گے۔ ہم جو مرضی کہیں ان کی فیملی کی تسلی کے لیے اور سیٹسفیکشن کے لیے، ہم ندیم صاحب بہت کائنڈ ہیں، نعیم صاحب بہت کائنڈ ہیں، یہ ان کے گھر ہر دفعہ تشریف لے کے گئے اور جو مالی طور پر مدد کر سکتے تھے وہ کی، لیکن وہ بالکل بھی کسی بھی جان کا نعم البدل نہیں ہو سکتے جو خود اگر موجود ہو ان کے بچوں کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے۔ تو ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ ایسا کوئی حادثہ دوبارہ یہاں پیش نہ آئے، اور اس کے لیے یہ مینجمنٹ بالخصوص نعیم اعجاز صاحب، جب بھی کوئی معاملہ یہاں سائٹ پہ ہوتا ہے، چونکہ یہ ڈیولپمنٹ کا بزنس ہے، لینڈ ایکوزیشن کا بزنس ہے، اور جس علاقے میں ہم موجود ہیں وہاں کچھ پرانے ٹریڈیشنز اس طرح کے ہیں لینڈ ایکوزیشن کے کہ ان میں یہ معاملات کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جس جاں فشانی سے، جس بہادری سے نعیم اعجاز صاحب اور ان کی ٹیم اور ان کی جو رفقاء ہیں، جو ان کی سمجھ لیں کہ تحفظ پہ معمور جو افراد ہیں، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، لیکن وہ ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں، اور ندیم اعجاز صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ بہت کہہ لیں جاں فشانی سے، بہادری سے یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس کا تحفظ وہ لوگ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اگر کوئی گولی چلتی ہے تو ان کا سینہ سب سے سامنے ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب بھی سائٹ پہ کوئی معاملہ ہوا تو کہ پہلی شخصیت مینجمنٹ میں سے وہاں پہنچتی ہے تو وہ نعیم اعجاز صاحب خود ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ٹھیک ہے کاروبار کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھنا اتنا کوئی مناسب فعل نہیں ہے، لیکن جب کوئی دشمن، کوئی ڈاکو آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اور ناحق آپ کی مال اور اسباب کو لوٹنے پہ لگا ہو تو وہاں پر اس کی حفاظت کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے، اور وہ فرائض ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب، ان کے بھائی وسیم اعجاز صاحب، آپ یہاں 700 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو شاید اس واقعے کا نہیں پتہ، جس وقت ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا تو نعیم اعجاز صاحب سے حال کی مارکیٹ میں کھڑے تھے اور ان کی پیٹ میں کلاشنکوف کے فائر لگے تھے، اور وہ آج تک ہم نہیں جان سکے کہ کس طرف سے فائر آیا تھا۔ تو وہ دن بھی ندیم اعجاز صاحب نے دیکھا جب ان کا بھائی ان کی آنکھوں کے سامنے خون میں لت پت پڑا تھا اور یہ اس کو
ہاسپٹل لے کے گئے تھے. میں اس وقت اتفاقاً ملک سے باہر تھا اور یہ وقوع بھی ہوا. تو یہ سارا کچھ انہوں نے اپنی فیملی میں ہوتے دیکھا ہے اور پھر بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم باقیوں کا درد نہیں سمجھتے اور ہمیں تکلیف نہیں ہوتی, لیکن یہ اس علاقے کی ایک مجبوری ہے جو ہم سب کو فیس کرنا پڑ رہی. کوئی بھی جان بوجھ کے کسی بھی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس سے انسانی جان جائے اور روز محشر جو ہے ہمیں اللہ پاک کے ہاں اس کی کوئی کاروباری وجہ بیان کرنی پڑے. تو میں ان تمام شہداء کے لیے اور ان گارڈز کی ٹیم کے لیے, ان ساتھیوں کے لیے جن میں طارق صاحب ان کے عزیز ہیں, وہ ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں سائٹ پہ, تو ان سب کے لیے میں چاہوں گا اور ان کی پوری فیملی کے لیے کہ آپ لوگ ایک دفعہ کھڑے ہو کے بھرپور تالیوں کے ساتھ جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں. جزاک اللہ جی. بیٹھ اس کے بعد چونکہ زمین اس پروجیکٹ کا فاؤنڈیشن ہے, بیسز ہے, اس کے بعد جو سب سے اہم کام ہے جو یہاں پہ آن سائٹ ہوتا ہے وہ الحمدللہ ڈیولپمنٹ ٹیم کا ہے. اور ڈیولپمنٹ ٹیم کو جو فنڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ مہیا کرنے کے لیے ہمارے آفیسز میں بیٹھی مارکیٹنگ کی ٹیمز ہیں, اکاؤنٹس کی ٹیمز ہیں, آپریشنز کی ٹیمز ہیں, آئی ٹی کی ٹیمز ہیں. تو یہ سب بہت جاں فشانی سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. سب کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں, لیکن چونکہ آج یہاں پہ ہم نے سائٹ پہ فنکشن کیا اور ڈیولپمنٹ کی ٹیم اور سیکورٹی کی ٹیم اور سارے لوگ جو لینڈ ایکوزیشن کو دیکھتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں, تو بالخصوص ان کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں چونکہ سائٹ پہ جو مشکلات ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں وہ ہمارے آفیسز میں بیٹھے دوستوں کو نہیں کرنا پڑتی. تو ان کی خاطر ہم چند الفاظ زیادہ آج گزارش کریں گے. تو جو ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے اس میں سب سے پہلے حیدر چودھری صاحب اور سبتین صاحب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آ کے یہ شو یہاں پہ شروع کیا. سبتین بھائی اور حیدر بھائی میرے ساتھ شروع سے, چونکہ میں بھی آرکیٹیکٹ ہوں بائی پروفیشن, ہم اکٹھے ہی کام کرتے رہے. تو سب سے پہلے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے باقی سارے کام چھوڑ کے یہاں پہ آ کے ڈیولپمنٹ کے کام کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچائیں, شروع کریں. پھر ان کے ساتھ جیسے 4 افراد کا ذکر ہوا, خالد صاحب, شمشاد صاحب اور عمران بھائی اور عارف صاحب کھڑے ہیں. پھر غفار سندھو صاحب نے انہیں جوائن کیا, اور پیچھے ایک اب 100-150 لوگوں کی ٹیم ہے جو یہاں پہ موجود ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی ریسنٹلی ندیم پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے ہمارے پاس ندیم اعجاز صاحب کی سرپرستی میں اتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے, اب ایک اور ندیم صاحب کا اضافہ ہوا ہے, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ کے سپہ سالار ہیں اور انشاءاللہ یہ لیڈ کریں گے اور فرنٹ سے لیڈ کریں گے, اور آپ لوگ ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی بات کہ یہ تگ و دو, یہ جستجو کیا صرف کاروباری ہے یا اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہے, تو اس کے لیے میں تھوڑا سا جو مجھے اللہ پاک نے زندگی میں تھوڑی سی سمجھ دی, کچھ بزرگوں کے پیروں میں بیٹھنے سے, ان کی جوتیوں کی خاک کے فیض کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور یہ وہ سوال ہے جو مجھے اپنی زندگی کے میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں تو 40ویں 42ویں سال میں سمجھ آئی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اور میں اپنے تئیں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوتا تھا کہ اللہ پاک اتنے سارے لوگ ہیں جو آپ کے کام کے لیے, آپ کی جستجو کے لیے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, تو ان میں سے کس کو فالو کرنا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ میں جب 19 سال کا تھا تو مجھے مولانا اکرم امان رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرنے کی توفیق حاصل ہوئی, اور پھر 20-22 سال ہم نے ان کی جوتیوں میں گزارے. پھر اب ان کے بیٹے عبد القدیر امان صاحب وہ اس سلسلے کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ایک فیض کا سلسلہ چل رہا ہے, وہ موقع ملا, لیکن اس دوران یہ کاوش جو ہے وہ اندر تنگ کرتی رہی کہ پوری دنیا میں جو مسلمان مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں خصوصاً تبلیغی جماعت بھی ہے, لشکر طیبہ بھی ہے, جماعت الدعوہ بھی ہے, پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جماعت تھی, اور بہت ساری جماعتیں تھیں جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہی تھیں. تو ان میں سے کس کو فالو کرنا چاہیے؟ اور یہ جو بات ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, اس نے رب کو پہچان لیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ میں اسی طرح ایک سٹیج پہ کھڑا تھا اور میرے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, وہ بات کرتے کرتے اللہ پاک نے
وہ تھوڑی سی سمجھ عطا کی، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ سب میرے سامنے، لڑکیاں بھی بیٹھی تھیں، لڑکے بھی بیٹھے تھے، اور ڈفرینٹ سبجیکٹس کے لوگ تھے. تو ان سے کیا ایسی بات کہی جائے کہ وہ اس چیز کی سمجھ جو ہے اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں اور پھر اسے امپلیمنٹ بھی کر سکیں. تو صرف اتنی سی سمجھ لگی کہ ہر کسی کا اللہ پاک نے اپنی عبودیت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے ہر کسی کا رول ڈفرینٹ رکھا ہے، اور اس لیے ہر کسی کو ڈفرینٹ فیلڈ سے چنا ہے. وہ ڈاکٹر کا رول فرق ہے، انجینئر کا رول فرق ہے، مارکیٹنگ والے کا رول فرق ہے، ڈیولپمنٹ والے کا رول فرق ہے. آپ نے اس لائن سے اپنے رب کو تلاش کرنا ہے. یہ روزی کا طریقہ، یہ ہنر اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا اور انفرادی طور پہ عطا کیا، اور ہر کسی کو جتنا نالج اور جتنا مال و اسباب دیے اسی حساب سے اس کی پوچھ بھی ہونی ہے. جس کے پاس کم ہے اس سے کم پوچھ ہونی ہے. ہمارے مزدور بھائی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کاوش، یہ جستجو ہر کسی کی زندگی میں قائم رہنی چاہیے کہ اس نے اپنے رب کو تلاش کرنا ہے، اس نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اور آپ اگر آج یہاں بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ میں نے تو نہیں جوڑا، یہ اسٹیج پہ بیٹھے کسی شخص نے تو نہیں جوڑا آپ کو نا. آپ امر ربی ہے کہ آپ آج یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ مقصد کیا اللہ پاک کی ذات سے بھی جڑا ہوا ہے کہ نہیں، یہ آپ نے تلاش کرنا ہے. اور میں اپنا صرف گواہ ہوں، یا اس اسٹیج پہ بیٹھے میں اپنے رفقا کا گواہ ہوں کہ ندیم اعجاز صاحب کو، نعیم اعجاز صاحب کو میں جانتا ہوں. یہ اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ پاک کی راہ میں بہت فروانی سے خرچ کرتے ہیں اور بے حساب خرچ کرتے ہیں، میرے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ ان کو اپنے سے آگے پایا اس معاملے میں. اور ندیم صاحب کے علاقے میں بنتی ہوئی مسجدیں، ان کے علاقے میں کوئی پرابلم لے کے ان کے پاس آ جائے اس کی ہیلپ کرتے ہیں، رمضان میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. یہاں ایک ہم نے دسترخوان بھی لگایا، ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں. ڈائلسس کا سینٹر ندیم صاحب بنا رہے ہیں. تو جب آپ کو یہ بات کلیئر ہو کہ جتنی لاکھوں کنال زمین ہے اور جتنی گاڑیاں ہیں اور جتنی عزت ہے، یہ سب یہیں رہ جانی اور ہم نے کسی نہ کسی کو ہینڈ اوور کر کے چلی جانی ہے. اور یہ بات ہم میں سے ہم سارے مسلمان تقریباً یہاں ایم شور بیٹھے ہیں، اور سب میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی میں اسٹیج پہ چڑھ کے پوچھوں، آج پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے جس نے مرنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اس کا مطلب ادھر نعیم صاحب نے نہیں مروانا، یہ اس لیے ہاتھ کھڑا کیا کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ موت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اس سے بہت سارا زندگی کا سفر آسان ہو جاتا. تو جب ہمیں یہ سب کو کلیئر ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، اور وہ گولیوں سے نہیں مرنا، وہ ہم نے طبعی موت مرنا ہے، یا اللہ کرے شہادت کی موت ہمیں ملے. تو جب ہم نے مر جانا ہے اور اپنا سارا مال و اسباب ہم نے آگے ہینڈ اوور کر جانا ہے، تو پھر یہ بات اگر آپ لوگوں کو کلیئر ہے تو یہ بات اس اسٹیج پہ بیٹھے تمام افراد کو بھی کلیئر ہے. یہی وجہ ہے کہ ندیم بھائی، نعیم بھائی اور ساری مینجمنٹ دل کھول کے، سرفراز صاحب بہت ساری ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں غربا میں. میری زندگی کا مقصد، میں اس فیلڈ میں کیوں آیا وہ تھوڑا سا آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. شاید اس مقصد میں آپ لوگوں کا بھی کہیں اپنا اپنا مقصد مل جائے اس پروجیکٹ سے جڑے رہنے کا. میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے، خانہ کعبہ پر ہاتھ رکھ کے، اور یہ پہلے بھی میں نے شیئر کی کہ اللہ پاک اس پروجیکٹ سے کمائے ہوئے مال کو اور اس پروجیکٹ سے بنائی ہوئی دوستیوں کو اس ملک میں اور پوری دنیا میں اسلام کی پذیرائی کا، خلافت کے قیام کا، اسلام کے دوبارہ احیاء کی بنیاد بنا دے. اور میں سمجھتا ہوں مجھے اس پروجیکٹ کی کامیابی میں اور اتنی دشمنیوں کے باوجود جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود اللہ پاک اسے دن رات اور دگنی اور چگنی ترقی دے رہا ہے. مجھے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ شاید اللہ پاک نے وہ دعا قبول کر لی ہے. پتہ نہیں ہماری زندگیوں سے کتنا رول لینا ہے، میری سے کتنا لینا ہے، آپ سے کتنا لینا ہے. شاید ہم نے ایک ذرہ ہی بننا ہو، شاید آج سے 3 نسلیں بعد کسی نے یہ کام کرنا ہو، لیکن اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں قبول فرما لے. میری صرف اور صرف اتنی سی دعا تھی اللہ پاک، اللہ رب العزت سے. حالانکہ ہمارے اس پروفیشن کا کوئی پالیٹکس سے تعلق نہیں، ہمارے اس پروفیشن کا، اس ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کا، یہ ایک اتفاق سے آج ہمارے ڈیلر بھائی بھی بیٹھے ہیں. وہ اکثر مجھے مذاق کرتے ہوتے ہیں کہ جی بھائی جان آپ پروجیکٹ بیچتے جو ہے وہ بیچ میں خلافت کو لے آتے ہیں. لوگ جو ہے وہ اپنے پلاٹوں کے چکر میں ہیں، آپ خلافت کے چکر میں ہیں. تو ایسی باتیں نہ کیا کریں. بہرحال کیوں نہ کیا کریں ایسی باتیں؟ جب اللہ رب العزت نے جان دی ہے اور مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے اور اتنی سمجھ دی ہے، تو یہ بات کب کے لیے، یہ مصلحت کب کے لیے چھپائیں نا.
اگر اللہ اپنی راہ میں موت دے دے تو اس سے خوبصورت اور چیز کیا ہوگی. تو آپ سب سے بھی یہی استدعا ہے, یہی دعا ہے کہ اس پروجیکٹ سے میری زندگی کا مقصد یہ ہے, اور آئی ایم شیور اسٹیج پہ بیٹھے تمام افراد جو اللہ کی رضا کی خاطر کام کر رہے ہیں ان کی زندگی کا مقصد بھی یہی. تو صرف اس مقصد کے لیے اس پروجیکٹ سے جڑی رہیں. پیسے تو آپ کو ہر جگہ ملتے ہوں گے, مشکلات بھی ہر جگہ آتی ہوں گی, اور جیسے نعیم صاحب نے فرمایا کہ موت بھی ہر جگہ آ سکتی ہے. اگر وہ یہاں بھی آنی ہے, مجھے آنی ہے, آپ کو آنی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, جب موت آتی ہے تو انہیں گاڑی کے باہر ہی کوئی نہ کوئی گولی مار دیتا ہے. ایسی بھی کئی ایگزامپلز ہیں. ایسی ایگزامپلز ہیں ہمارے ملک میں, اپنے باڈی گارڈز نے اپنے حکمرانوں کو مار دیا. امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بچ سکا تو ہماری کیا اوقات ہے اس میں. تو اس لیے موت آنی ہے, موت برحق ہے, اس میں کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ٹرینڈ یہاں پہ قائم ہو گیا تھا, پولیس کے آنے پہ ہم لوگ سائڈ سے ڈس انگیج ہو جاتے تھے. اس روش کو بھی امپروو کرنے کے لیے نعیم صاحب نے اسپیشلی پولیس سے نیگوشیٹ کر کے جو ہمارے ایک پڑوسی پروجیکٹ کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا وہ الحمدللہ اس وقت تصفیے کے موڈ میں, اور اللہ پاک نے چاہا تو اچھا فیصلہ اس میں سے باہر آئے گا اور یہ مشکلات یہاں سے ختم ہو جائیں گی. ہم جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو 24/7 ہماری جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے, چونکہ اگر کوئی پرابلم بڑھ گئی تو آپ لوگ تو گھروں کو چلے جائیں گے. ہم نے لوگوں سے اربوں روپیہ لیا ہوا جس کا ہم نے حساب دینا, اور ہم سے ڈیلی کی بیسس پہ حساب لیا جاتا ہے. آج صبح بھی میں اور ندیم صاحب حساب دے کے آئے ہیں, تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ہم ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے, ہم نے ادھر ہی جینا مرنا ہے. پہلے پروجیکٹ ڈلیور کرنا ہے اور اس کے بعد جانا. اور اب تو ملک سے باہر بھی جاؤ تو وہ پکڑ کے لے آتے ہوتے ہیں. تو ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, اس لیے آپ لوگ بھی مضبوط پیروں کے ساتھ اپنی جگہ کھڑے رہیں اور اس پروجیکٹ کے ساتھ دل فشانی کے ساتھ لگے رہیں. اور میری سب سے درخواست ہے کہ نماز پڑھا کریں اور ہمارے لیے دعا کیا کریں, اس پروجیکٹ کے انویسٹرز کے لیے دعا کیا کریں, تمام جو افراد یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ خوش سلوبی سے اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں, اور یہ واقعی ہی نہ صرف اس دنیا میں ہماری نجات کا باعث بنے بلکہ آخرت میں بھی نجات کا باعث بنے. جزاک اللہ خیر جی, تھینک یو آل فار کمنگ.